اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب الادب، حدیث نمبر 6067، اردو ترجمہ۔ گمان سے کوئی بات کہنا۔ ہم سے سعید بن عفیر نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے عقیل نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عروہ نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں گمان کرتا ہوں کہ فلاں اور فلاں ہمارے دین کی کوئی بات نہیں جانتے ہیں۔ لیث بن سعد نے بیان کیا کہ یہ دونوں آدمی منافق تھے۔ حدیث نمبر 6068، اردو ترجمہ۔ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن سعد نے یہی حدیث نقل کی ہے، اور اس میں یوں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے اور فرمایا، عائشہ میں گمان کرتا ہوں کہ فلاں فلاں لوگ ہم جس دین پر ہیں اس کو نہیں پہچانتے۔ حدیث نمبر 6069، اردو ترجمہ۔ مومن کے کسی عیب کو چھپانا۔ ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے ابراہیم بن سعد نے، ان سے ان کے بھتیجے ابن شہاب نے، ان سے ابن شہاب محمد بن مسلم نے، ان سے سالم بن عبداللہ نے بیان کیا کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آن رسول وسلم نے فرمایا، میری تمام امت کو معاف کیا جائے گا سوائے گناہوں کو کھلم کھلا کرنے والوں کے، اور گناہوں کو کھلم کھلا کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک شخص رات کو کوئی گناہ کا کام کرے اور اس کے باوجود کہ اللہ نے اس کے گناہ کو چھپا دیا ہے، مگر صبح ہونے پر وہ کہنے لگے کہ اے فلاں، میں نے کل رات فلاں فلاں برا کام کیا تھا۔ رات گزر گئی تھی اور اس کے رب نے اس کا گناہ چھپائے رکھا، لیکن جب صبح ہوئی تو وہ خود اللہ کے پردے کو کھولنے لگا۔ حدیث نمبر 6070، اردو ترجمہ۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو عوانہ نے، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے صفوان بن محرز سے، ایک شخص نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، تم نے آن صلی اللہ علیہ وسلم سے کانا پھوسی کے بارے میں کیا سنا ہے، یعنی سرگوشی کے بارے میں؟ انہوں نے کہا، آن صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، قیامت کے دن تم مسلمانوں میں سے ایک شخص جو گنہگار ہوگا اپنے پروردگار سے نزدیک ہو جائے گا، پروردگار اپنا بازو اس پر رکھ دے گا اور فرمائے گا، تو نے فلاں دن دنیا میں یہ برے کام کیے تھے؟ وہ عرض کرے گا، بے شک پروردگار مجھ سے خطائیں ہوئی تھی، پر تو غفور رحیم ہے۔ غرض سارے گناہوں کا اس سے پہلے اقرار کرا لے گا، پھر فرمائے گا، دیکھ میں نے دنیا میں تیرے گناہ چھپائے رکھے، تو آج میں ان گناہوں کو بخش دیتا ہوں۔ حدیث نمبر 6071، اردو ترجمہ۔ غرور، گھمنڈ اور تکبر کی برائی۔ اور مجاہد نے کہا کہ سورہ ہجر میں ثانی عطفہ سے مغرور مراد ہے۔ عطفہ یعنی گھمنڈ سے گردن موڑنے والا۔ ہم سے محمد بن کثیر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو سفیان بن عینیہ نے خبر دی، انہوں نے کہا ہم سے سعد بن خالد قیسی نے بیان کیا، ان سے حارثہ بن وہب خزاعی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جنت والوں کی خبر نہ دوں؟ ہر کمزور و تواضع کرنے والا اگر وہ اللہ کا نام لے کر قسم کھا لے تو اللہ اس کی قسم کو پوری کر دے۔ کیا میں تمہیں دوزخ والوں کی خبر نہ دوں؟ ہر تندخو، اکڑ کر چلنے والا اور متکبر۔ حدیث نمبر 6072، اردو ترجمہ۔ اور محمد بن عیسیٰ نے بیان کیا کہ ہم سے حشیم نے بیان کیا، کہا ہم کو حمید طویل نے خبر دی، کہا ہم سے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق فاضلہ کا یہ حال تھا کہ ایک لونڈی
مدینے کی لونڈیوں میں سے آپ کا ہاتھ پکڑ لیتی اور اپنے کسی بھی کام کے لیے جہاں چاہتی آپ کو لے جاتی تھی۔ حدیث نمبر 6073، 6074، 6075 اردو ترجمہ۔ ترک ملاقات کرنے کا بیان۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو 3 رات سے زیادہ چھوڑے رکھے، اس میں ملاپ کرنے کی تاکید ہے۔ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، کہا ہم کو شعیب نے خبر دی، ان سے زہری نے کہا مجھ سے عوف بن مالک بن طفیل نے بیان کیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے مادری بھتیجے تھے۔ انہوں نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کوئی چیز بھیجی یا خیرات کی تو عبداللہ بن زبیر جو ان کے بھانجے تھے کہنے لگے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو ایسے معاملوں سے باز رہنا چاہیے، نہیں تو اللہ کی قسم میں ان کے لیے ہجر کا حکم جاری کر دوں گا۔ ام المومنین نے کہا کیا اس نے یہ الفاظ کہے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ جی ہاں۔ فرمایا پھر میں اللہ سے نذر کرتی ہوں کہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے اب کبھی نہیں بولوں گی۔ اس کے بعد جب ان کے قطع تعلق پر عرصہ گزر گیا تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے لیے ان سے سفارش کی گئی کہ انہیں معاف فرما دیں۔ ام المومنین نے کہا ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اس کے بارے میں کوئی سفارش نہیں مانوں گی اور اپنی نظر نہیں توڑوں گی۔ جب یہ قطع تعلق عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے لیے بہت تکلیف دہ ہو گیا تو انہوں نے مسعود بن مخرمہ اور عبد الرحمن بن اسود بن عبد یغوث رضی اللہ عنہ سے اس سلسلے میں بات کی۔ وہ دونوں بنی زہرہ سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے ان سے کہا کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، کسی طرح تم لوگ مجھے عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں داخل کرا دو، کیونکہ ان کے لیے یہ جائز نہیں کہ میرے ساتھ صلہ رحمی کو توڑنے کی قسم کھائیں۔ چنانچہ مسعود اور عبد الرحمن رضی اللہ عنہ دونوں اپنی چادروں میں لپٹے ہوئے عبد الرحمن بن زبیر رضی اللہ عنہ کو اس میں ساتھ لے کر آئے اور عائشہ رضی اللہ عنہا سے اندر آنے کی اجازت چاہی اور عرض کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا آ جاؤ۔ انہوں نے عرض کیا ہم سب؟ کہا ہاں سب آ جاؤ۔ ام المومنین کو اس کا علم نہیں تھا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بھی ان کے ساتھ ہیں۔ جب یہ اندر گئے تو عبداللہ بن زبیر عنہ پردہ ہٹا کر اندر چلے گئے اور ام المومنین رضی اللہ عنہ سے لپٹ کر اللہ کا واسطہ دینے لگے اور رونے لگے کہ معاف کر دیں، یہ ام المومنین کے بھانجے تھے۔ مسعود اور عبد الرحمن بھی ام المومنین کو اللہ کا واسطہ دینے لگے کہ عبداللہ بن زبیر سے بولیں اور انہیں معاف کر دیں۔ ان حضرات نے یہ بھی عرض کیا کہ جیسا کہ تم کو معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلق توڑنے سے منع کیا ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کسی اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ والی حدیث یاد دلانے لگے اور یہ کہ اس میں نقصان ہے۔ تو ام المومنین بھی انہیں یاد دلانے لگیں اور رونے لگیں اور فرمانے لگیں کہ میں نے تو قسم کھا لی ہے اور قسم کا معاملہ سخت ہے، لیکن یہ بزرگ لوگ برابر کوشش کرتے رہے، یہاں تک کہ ام المومنین نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے بات کر لی اور اپنی قسم توڑنے کی وجہ سے 40 غلام آزاد کیے۔ اس کے بعد جب بھی آپ یہ قسم یاد کرتی تو رونے لگتی اور آپ کا دوپٹہ آنسوؤں سے تر ہو جاتا۔ حدیث نمبر 6076 اردو ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا انہیں امام مالک رضی اللہ عنہ نے خبر دی، انہیں ابن شہاب نے اور ان سے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں بغض نہ رکھو اور ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہ کرو، بلکہ اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو، اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ کسی بھائی سے 3 دن سے زیادہ تک بات چیت بند کرے۔ حدیث نمبر 6077 اردو ترجمہ۔
ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم کو امام مالک رضی اللہ عنہ خبر دی، انہیں ابن شہاب نے، انہیں عطا بن یزید لیسی نے، اور انہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ اپنے کسی بھائی سے 3 دن سے زیادہ کے لیے ملاقات چھوڑے، اس طرح کہ جب دونوں کا سامنا ہو جائے تو یہ بھی منہ پھیر لے اور وہ بھی منہ پھیر لے، اور ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الادب کی حدیث نمبر 6067 سے 6077 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔